اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ تقریب جشن ولادت مصطفیٰ کے سلسلے میں متحدہ مسلم مومنٹ کی طرف سے ہمارے قائد جناب ڈاکٹر محمد اکمل بدری صاحب کے زیر اہتمام یہ جشن کا سلسلہ جاری ہے، اور کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہر سال کی طرح آج پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس کے حبیب کا جشن منا سکیں۔ آپ تمام احباب کا شکریہ، تشریف لانے والے دوستوں کا، مہمانان گرامی آتے رہیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز حسب روایت اللہ رب العالمین کے بابرکت کلام سے میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں۔ جناب قاری غلام دستگیر حامدی صاحب جو کہ متحدہ مسلم مومنٹ کے مرکزی نائب صدر ہیں، جناب قاری غلام دستگیر حامدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر اب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دوست بنا لے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ کافر آپ کی بات پر یقین نہ کریں، آپ کی بات کو نہ مانیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ملتمس ہوں متحدہ مسلم مومنٹ ملتان کے رہنما جناب ملک محمد عمران یوسف صاحب سے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعبدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے زیر تمام ہر سال کی طرح
آقا کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات سرکار انبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ کی جشن ولادت باسعادت کے موقع پر جیسا کہ پوری دنیا میں اس وقت ربیع النور شریف کی مقدس گھڑیاں جاری و ساری ہے اور پوری دنیا میں آقا کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہر سال کی طرح عاشق رسول مرد مقبول جناب متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے سربراہ اتحاد بین المسلمین کے دائی جناب ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب کی اس مدنی ہاؤس پر جس کی نسبت مدینے سے ہے، مدنی ہاؤس مدینے والے جناب محترم ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب کے اس گھر پر ہر سال کی طرح سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میں تمام آنے والے قائدین حمایتین جو متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کی دعوت پر تشریف لائے، میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز عالم دین جناب علامہ غلام دستگیر حامدی صاحب، ممتاز قانون دان جناب ذوالفقار سدھو صاحب، متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل ممتاز قانون دان حافظ اللہ تقاشی بوسن صاحب، محترم طارق قادری صاحب، میجر مجیر احمد خان صاحب، سابق ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب بابو نفیس احمد انصاری صاحب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب محترم وسیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب، آل پاکستان بار فروڈ فیڈریشن کے معاون خصوصی سیکرٹری جنرل جناب محترم شیخ صلاح الدین صاحب، آپ کو خوش آمدید جناب پروفیسر ڈاکٹر ایم بی جمیل صاحب تشریف لائے، موسٹ ویلکم، خوش آمدید جناب محترم متحدہ مسلم مومنٹ ملتان ڈویژن کے صدر حافظ محمد ظفر قریشی حامدی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہے، جناب حافظ بوئن خالد ٹرسٹ کے سربراہ حافظ بوئن خالد صاحب تشریف لائے، جناب غلام مصطفیٰ قریشی صاحب تشریف لائے، جناب محترم مغل صاحب تشریف فرما ہے، الحاج اشرف علی قریشی صاحب تشریف فرما ہے، پروفیسر سید عباسی صاحب تشریف فرما ہے، جناب ڈاکٹر فاروق خان نگا صاحب تشریف فرما ہے۔ میں متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے زیر تمام سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس میں تمام معزز مہمانان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ زونل چین یوٹیلیٹی سٹور جناب شہزاد خان صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، موسٹ ویلکم اہلا و سہلا مرحبا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بارگاہ سید الکونین میں اپنی حاضری پیش کریں گے جناب محترم علی رضا قریشی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کر پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک کلام کے چند اشعار پیش کی اجازت۔ آج میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج میرے نعت
میرے کر وہ میری آنکھ میں آئے تو عجب کیا سن کر وہ میری آنکھ میں آئے تو عجب کیا ان پر تو گناہ ان پر تو گناہگار کا سب حال گناہ ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا دے سفر ہے کوئی کام میں بھلے ہے نازاد سفر ہے کوئی کام بھلے ہے اس پر میں چھپائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا ماشاءاللہ علی رضا قریشی بارگاہ بیکس پناہ میں بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے نعت جاری ہے التماس گزاروں شیراز علی ہاشمی سے آپ تشریف لائیں آقا کائنات کے حضور اپنی حاضری پیش فرمائیں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در پہ آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے جھولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینوں واسطہ اس سونے دا تینوں واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسم چاہیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں بہت شکریہ جناب شیراز علی آقا کائنات کے حضور اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ہمارے درمیان عاشق رسول پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جناب پروفیسر سعید عباسی صاحب موجود ہیں آپ سے ملتمس ہو کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کائنات کے حضور اپنی حاضری فرمائیں گے جناب محترم پروفیسر سعید احمد عباسی صاحب پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں ایک قطعہ پہلے اپنا پیش کروں گا سرور کائنات کے حضور
وسیم ممتاز صاحب توجہ فرمائیے گا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو جو چاہے تو بہاروں کی ہوا چلنے لگے، تو جو چاہے تو بہاروں کی ہوا چلنے لگے، اور تو جو چاہے تو خزاؤں سے بچا لے مجھ کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے مولا ہمیں اتحاد و اتفاق کی یقین عطا فرما دے اپنے حبیب کے طفیل۔ میرے مولا یا رسول اللہ تو جو چاہے تو خزاں، تو جو چاہے تو بہاروں کی ہوا چلنے لگے، اور تو جو چاہے تو خزاؤں سے بچا لے مجھ کو۔ پوری غزل ہے لیکن آخری مصرع ہے کہ اب تیرے عشق میں لڑنے سے قاصر ہے سعید، اب تیرے عشق میں لڑنے سے قاصر ہے سعید، اب تو غیروں کے تسلط سے چھڑا لے۔ جون پوری گھرانے سے تعلق ہے تو میں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ تعالی کے جو ہے نعت کے چند اشعار پیش کروں گا کہ خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، یا رسول اللہ خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد دیکھا تو مصور کا کلم یاد آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ اگلا شعر قابل توجہ ہے، چار اشعار ہیں میرے غور سے سن لیں۔ کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، عاشق رسول کا کلام ہے۔ کعبہ دیکھا تیرے بت شکنی یاد آئی، اور خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد، کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، اور خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، اور چاند نکلا تو تیرا نقش قدم۔ محترم پروفیسر سعید احمد عباسی صاحب بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، میرے آقا کریم پر سائن خود خدا بھی درود پڑتا ہے، میرے آقا کریم پر سائن خود خدا بھی درود پڑتا ہے، ان پہ جلوے درود پڑتے ہیں، خود فرشتے درود پڑھتے ہیں، ان پہ ہوتا ہے خدا خوش سائن جو بھی دل سے درود پڑھتے ہیں۔ التماس گزار ہوں جناب محترم لیاقت علی قریشی صاحب سے کہ آپ بھی بارگاہ سید الامین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ محبت سے درود پڑھیں آقا کی بارگاہ میں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آقائے پہ آیا بہار موسم تائر بہار دے گان لگے جنہ پنچیاں نو خزان دکھ دیتے او بھی خوش ہو کے مسکران لگے فریدی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے جبرائیل پیغام سنان لگے مرحبا یا کو کملی والے تشریف لے آن لگے سبحان اللہ کہا جشن میں شریک ہو جاؤ آمد وچ رب عرش سجایا اپنے ہی نور وچوں سنو بنایا جس نے جسم دانی دنیا تے تھوڑایا گیا تھوڑایا گیا آمد وچ رب عرش سجایا اپنے ہی نور وچوں سنو بنایا جس نے جسم دانی دنیا تے تھوڑایا گیا سونا بازار سونا آیا جی سونا آیا رے سج گئے کلیاں بازار کہنی حلیمہ مکھ ویکھ لج پال کہنی حلیمہ مکھ ویکھ لج پال لب کلے آوا کتھوں لب کلے آوا کتھوں سونا تیرے نال ہکے آیا آخری سونا سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی آ گیا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی میرا ماہی صلی اللہ جناب لیاقت قریشی صاحب بارگاہ سید القلین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آقا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا سلسلہ جاری ہے مرکزی انجمن شان محمدی کے صدر اور متحدہ مسلم مومنٹ ملتان ضلع کے جناب جنرل سیکرٹری شیخ عبدالحمید قادری صاحب سے ملتمس ہوں آپ بھی آقا کائنات کے حضور بحضور سرور کونین اپنی حاضری پیش فرمائیں گے جناب محترم شیخ عبدالحمید قادری صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا درود شریف پڑھ لیں تمام حضرات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ جناب شیخ عبدالحمید قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آقا کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات کے خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز و انداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते मुझे, मुझको मोहब्बत, मुझको मोहब्बत, मुझको मोहब्बत है यकीन आएंगे भी सरकार कब्र में मेरी, है यकीन आएंगे भी सरकार कब्र में मेरी, अपने मंगते वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते। दो अशार जनाब मोहतरम आशिक़ रसूल ज़ुल्फ़िकार ज़ुल्फ़ी साहब ने फरमाइश की है, दो अशार आपकी समातों के हवाले। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन
التماس گزار ہو حافظ عبدالرحمان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، آقا کائنات کے حضور اپنی حاضری بحضور سرور کونین پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ حافظ عبدالرحمان۔ تمام بابا زمرد محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، کمال ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، وہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چڑھائی مگر عرش نشین ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جناب حافظ عبدالرحمان بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ دوران نعت تشریف لائے چیئرمین اوورسیز پاکستانیز جناب مخدوم شعیب اکمل ہاشمی صاحب، آپ کو بھی متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے زیر تمام حضور کے جشن ولادت باسعادت کی خوشی میں مدنی ہاؤس پر منعقدہ سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس میں خوش آمدید۔ ہمارے جو ہے اس تقریب میں تمام معزز مہمانان کی حضور کی جشن ولادت کی خوشی میں سیرہ بندی کرتے ہیں جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب کی طرف سے۔ جناب بیرسٹر سید عابد امام شاہ صاحب سے ملتمس ہو آپ تشریف لائیں، آپ کی سیرہ بندی کی جائے گی۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے سربراہ اتحاد بین المسلمین کے دائی جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب، ممتاز قانون دان سابق چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان حافظ اللہ تک کاشف محسن صاحب، اپنے دست مبارک سے ہمارے آج کے معزز مہمان جناب بیرسٹر سید عابد امام شاہ صاحب کو ہار پہنا رہے ہیں۔ یہ ہر سال جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب کے خوبصورت تحفہ
بطور یادگار شان رحمت للعالمین پیش کرتے ہیں تاکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ محبتیں آپ کے درمیان رہیں۔ التماس گزار ہوں جناب چیئرمین اوورسیز پاکستانی مخدوم شعیب اکمل ہاشمی صاحب، آپ بھی تشریف لائیں، آپ کی سہرا بندی ہے۔ جناب محترم ڈاکٹر ایک ایک نکالو نا یار، دوسرا کیا ہوا، اپنے دستے مبارک ایک ایک نکال لو، آپ کو ہار پہنائیں گے، ایک ایک نکال دستار پہنائیں گے۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب بابو نفیس احمد انصاری صاحب سے ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں گے، آپ کو بھی سہرا پہنایا جائے گا۔ ہاں جی، متحدہ مسلم موومنٹ کا یہ خصوصی ثقاف ہے الحمدللہ، حضور کی میلاد کا یہ جشن ہے جو جشن ہر سال یہ مناتے ہیں۔ وسیم ممتاز ایڈوکیٹ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آپ تشریف لائیں گے، استاد الشعراء جناب متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب آپ کی دستار اور آپ کو ہار پہنائیں گے۔ جناب عاشق رسول ممتاز قانون دان ذوالفقار علی سدھو صاحب آپ سے بھی ملتمس ہوں سر آپ تشریف لائیں۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے ٹوکن آف لو، آپ کی محبتیں ہمارے درمیان ہمیشہ رہتی ہیں، یہ محبت کی نشانی جناب ممتاز مذہبی اسکالر غلام دستگیر حامدی صاحب آپ تشریف لائیں گے، آپ کو بھی متحدہ مسلم موومنٹ جی ہمارے نائب صدر بھی ہیں، متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے مرکزی نائب صدر ہیں غلام دستگیر حامدی صاحب، آپ کی بھی دستار بندی ہے اور آپ کو ہار پہنایا جائے گا۔ چیئرمین سوشل ترقیاتی گروپ ملتان جناب ملک محمد یوسف صاحب سے ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے ٹوکن آف لو، محبت کی نشانی آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کے معاون خصوصی سیکرٹری جنرل جناب شیخ صلاح الدین صاحب آپ بھی تشریف لائیں، متحدہ مسلم موومنٹ کی طرف سے آپ کی بھی خوبصورت محبتیں۔ ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب سے ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں، متحدہ مسلم موومنٹ کی طرف سے آپ کو بھی ٹوکن آف لو، محبتوں کا نشان۔ ماشاءاللہ یہ جناب محترم ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محترم ندیم قریشی صاحب تشریف فرما ہوئے، متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے زیر تمام حضور کی ولادت باسعادت پر یہ جشن رحمت للعالمین کانفرنس میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، آپ تشریف لائے۔ حافظ ظفر قریشی حامدی صاحب صدر متحدہ مسلم موومنٹ ملتان ڈویژن بزم حنانہ کے صدر، بہت ساری آپ کے حوالے ہیں، آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں فروغ میلاد کے لیے۔ حافظ محمد ظفر قریشی حامدی۔ تحریک مناج القرآن سے جناب راؤ محمد عارف رضوی صاحب سے ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں، آپ کی بھی دستار بندی ہے۔ گورنمنٹ آف کالج ٹیکنالوجی کے پرنسپل جناب پروفیسر سعید احمد عباسی صاحب تشریف لائیں گے، آپ کو بھی سہرا پہنایا جائے گا جی۔ ہاں جی میجر اقبال چوتھائی صاحب۔ عوامی تحریک کے رہنما جناب میجر اقبال چغتائی صاحب آپ سے بھی ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے آپ کو اپنی محبتوں میں شامل کیا جائے گا۔ جناب ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن ملتان کے صدر معروف سماجی شخصیت جناب برادرم نعیم اقبال نعیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں، متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے حضور کی ولادت باسعادت پر یہ خصوصی ٹوکن آف لو آپ کو پیش کیا جائے گا۔ بریگیڈیئر شوکت عثمان صاحب سے ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں گے، آپ کو سرکار کی محبت کا یہ تحفہ پیش کیا جائے گا۔ بریگیڈیئر عثمان صاحب موشن نیازی ابھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ممبر صوبائی اسمبلی جناب محترم برادرم ندیم قریشی صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ متحدہ مسلم موومنٹ ہر سال حضور کی جشن ولادت پر اپنے معزز مہمانان کو دولہا بناتی ہے، تو آپ کو بھی یہ سہرا بندی جو ہے
متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب کی طرف سے اور ممتاز قانون دان حافظ اللہ تقاشی بوسن صاحب کی طرف سے سہرہ بندی مبارک۔ بزم غلامان زہد الانبیاء کے صدر مرشد علی نیازی صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں۔ حاجی اللہ بخش بوسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں گے۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے ٹوکن آف لو محبتیں آپ کو پیش کی جائیں گی۔ معروف سماجی شخصیت جناب محترم غلام مصطفیٰ قریشی صاحب آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے ٹوکن آف لو حضور سے محبت کا یہ آپ کو تحفہ پیش کیا جائے گا۔ جناب مسلم لیگ نون کے رہنما میاں رزاق صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور آپ کو متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے یہ محبتیں پیش کی جائیں گی۔ شیخ ندیم صاحب سے ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے آپ کو بھی جو ہے وہ دستار پیش کی جائے گی۔ ہاں جناب محترم معروف سماجی شخصیت افتخار مغل صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے فوٹو جرنلسٹ جناب وسیم صاحب کو بھی جو ہے یہ دستار حضور کی محبت کو پیش کی جائے گی۔ جناب فوٹو جرنلسٹ سہیل نیاز صاحب سے بھی ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کا یہ محبتوں کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے۔ جناب محترم عاصم کھیڑا صاحب سے ملتمس ہوں آپ بھی تشریف لائیں۔ آپ کو بھی متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے یہ حضور سے محبتوں کا ایک تحفہ پیش کیا جائے گا۔ مکس نیوز کے کیمرہ مین جناب محترم فرحان رفیق صاحب سے بھی ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں۔ آپ کو بھی سرکار سے محبت کا یہ تحفہ پیش کیا جائے گا۔ فوٹو جرنلسٹ جناب برادرم رانا خالد صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور آپ کو بھی یہ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے محبتوں کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ جناب زیب رسول سماجی رہنما آپ سے بھی ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں۔ ہمارے شہر کے مشہور ثنا خاں ملک عمران یوسف صاحب، حافظ اللہ تقاشی صاحب کو بھی پیش کیا تھا۔ اب میں جناب بیرسٹر سید عابد امام صاحب اور جناب ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی صاحب مخدوم شعیب اکمل ہاشمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے سربراہ اتحاد بین المسلمین کے داعی جناب ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب کی بھی آپ دستار بندی اپنے تینوں معزز مہمان جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب، جناب ملک محمد یوسف صاحب، بابو نفیس احمد انصاری صاحب آپ تشریف لائیں، شیخ صلاح الدین صاحب، تمام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل ممتاز قانون دان سابق چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان جناب حافظ اللہ تقاشی بوسن صاحب کی دستار بندی ختم ہو گئی۔ جناب عدنان مصطفیٰ قریشی مرکزی انجمن شان محمدی کے صدر، شیخ عبدالحمید قادری صاحب
کی ادا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ قابل اجمیری نے کہا تھا تم نہ سمجھو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ تم نہ سمجھو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ میں آج بہت سی نعتیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس محفل میں پیش کی گئیں۔ اعلیٰ حضرت نے اردو شاعری کو نعت کا اسلوب اور آداب عطا کیا، تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انہی کی زمین میں نعتیں کہی جائیں۔ میں نے یہ جسارت کی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین میں ایک نعت کہنے کی جسارت کی ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ عرض کیا کہ وہ مکان ہو یا ہو وہ لامکان، تیرا ذکر پاک کہاں نہیں۔ وہ مکان ہو یا ہو وہ لامکان، تیرا ذکر پاک کہاں نہیں۔ تو ہے جلوہ ریز ہر ایک جگہ، تو یہاں نہیں کہ وہاں نہیں۔ یہ ازل سے خالق عزیز نے دیا ہے پیام سرور کا، یہ ازل سے خالق عزیز نے دیا ہے پیام سرور کا۔ فقط ایک جان جہاں کی ہے، کوئی اور جان جہاں نہیں۔ مجھے در پہ پھر بھی بلائیں گے، میری بگڑی آپ بنائیں گے۔ مجھے در پہ پھر بھی بلائیں گے، میری بگڑی آپ بنائیں گے۔ میری سب خبر ہے کریم کو، میرا سوز سوزے نہانی۔ اور میں جہاں میں کیسے ملول ہوں، سر گلستان رسول ہوں۔ میں جہاں میں کیسے ملول ہوں، سر گلستان رسول ہوں۔ میرے آشیانہ عزیز کو کوئی فکر برکے تپا نہیں۔ اور سنو ایک ساز ازل کی لے، نہیں اس سے بڑھ کے کوئی بھی شے۔ سنو ایک ساز ازل کی لے، نہیں اس سے بڑھ کے کوئی بھی شے۔ جسے سودا عشق نبی کا ہے، اسے فکر سود و زیان۔ سنو ایک ساز ازل کی لے، نہیں اس سے بڑھ کے کوئی بھی شے۔ جسے سودا عشق نبی کا ہے، اسے فکر سود و زیان نہیں۔ اور اے وسیم مدحت شاہ میں میرے پاس طرز رضا کہاں۔ اے وسیم مدحت شاہ میں میرے پاس طرز رضا کہاں۔ کروں نعت کا میں بھی حق ادا، میرے پاس ایسی زبان ہے۔ ماشاءاللہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب بارگاہ بے کسپنہ میں اپنا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے۔ دوران نعت جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما معروف مذہبی شخصیت جناب محمد ایوب مغل صاحب تشریف لائے۔ متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے ہمارے مرکزی چیف آرگنائزر قومی تاجر اتحاد پاکستان کے سربراہ جناب سلطان محمود ملک صاحب تشریف لائے۔ میں آپ کو متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے زیر تمام سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس میں خوش آمدید۔ جناب ندیم قریشی صاحب کا خطاب تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے خطاب کے لیے آپ نعت پڑھ دیں، تو آپ کے حکم پر آپ کو بڑی پسند ہے اسی نعت کے 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا
بہار آپ سے ہے کہاں ہو مدینہ میری ہستی کہاں ہو
سے اب میں التماس گزار ہوں چیئرمین اوورسیز پاکستانیز جناب مخدوم شعیب اکمل ہاشمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے جناب مخدوم شعیب اکمل ہاشمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہاں پر مدعو کیا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عمائدین اور اس کے علاوہ شرکا۔ میں میلاد کے حوالے سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے میلاد کا مقصد کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج کے دن کسی ایک بھی چیز کا عہد کر لیتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ ہماری زندگی جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے جب آپ مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کو جب آپ چیزیں پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو اس کے اندر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپس میں ہمارے دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ ہمیں اخلاق کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جو احادیث ہیں وہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اخلاق جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور میں نے جو چیزیں پڑھ کے دیکھی ہیں تو اس میں مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ اخلاق اور دوسروں کو عزت دینا، وہ تو سب اگر میں اس چیز کے اوپر کروں گا، آپ ماشاءاللہ اسکالر ہیں، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بر ربیع الاول کے حوالے سے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عزت دینا سیکھیں گے، عزت دیں گے اور عزت ملنا آپ کو شروع ہو جائے گی، احترام دیں گے احترام ملے گا۔ آج کے دور میں جیسے تقریباً 2 سال جو ہے وہ کرونا لے گیا، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، تو میں فیل کرتا ہوں اس چیز کو اپنے حوالے سے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کمی کوتاہی کہاں پہ ہے۔ ظاہر انسان ہے، کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، تو میں نے یہ آبزرو کی ہیں چیزیں کہ اگر ہم روزمرہ کے معاملات آپس میں لین دین میں کاروبار میں اگر ہم بہتر کرنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 72 یا 73 جتنے بھی فرقے ہیں وہ بنیں گے، تو میں اس حوالے سے بھی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے احترام بہت ضروری ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، تاکہ ہمارا اندرونی اور جو بیرونی دشمن ہے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے اور ہمارے جو امن کو سب اداس نہ کر سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 12 ربیع الاول کا میلاد سب کو مبارک ہو، اور بس یہی عہد کر لیں کہ کوئی ایسی اچھی عادت اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ انوائٹ کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ سر۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز مخدوم شعیب اکمل ہاشمی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمارے معزز مہمانان کی دستار بندی ہے متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کی طرف سے ہر سال حضور کی جشن ولادت باسعادت پر یہ سہرے پہنائے جاتے ہیں، تو میں جناب محترم متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب سے ملتمس ہوں، جناب حافظ اللہ تقاشی بوسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اپنے دست مبارک سے۔ جناب جمعیت علماء پاکستان کے رہنما جناب ایوب مغل صاحب کہ آپ خود سہرا پہنائیں گے، دستار بندی کریں گے۔
مخدوم شعیب اکمل ہاشمی صاحب، جناب ڈاکٹر اکمل بدنی صاحب، حافظ اللہ تکاشی بوسن صاحب اپنے دست مبارک سے جناب ایوب مغل صاحب کی دستار بندی کر رہے تھے۔ جناب متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے چیف آرگنائزر قومی تاجر اتحاد کے سربراہ سلطان محمود ملک صاحب کی بھی دستار بندی و سہرہ بندی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما جناب الحاج اشرف علی قریشی صاحب، آپ بھی تشریف لائیں۔ متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کی طرف سے ٹوکن آف لو، محبتوں کا خراج جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب، جناب حافظ اللہ تکاشی بوسن صاحب کی طرف سے جناب الحاج محمد اشرف قریشی صاحب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے مرکزی رہنما ہیں۔ متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کی طرف سے ٹوکن آف لو، محبتوں کا خراج پیش کیا گیا۔ زونل مینیجر یوٹیلیٹی اسٹور جناب شہزاد خان صاحب سے ملتمس ہوں، سر آپ بھی تشریف لائیں۔ متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کی طرف سے محبتوں کا خراج آپ کو پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ جناب پروفیسر عبد الماجد بٹو صاحب، متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے زیر تمام رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق رسول ڈاکٹر اکمل مدنی کی میزبانی اور سٹیج پہ ماہر اقبالیات، ابن ماہر اقبالیات، نوجوان شخصیت بابو نفیس انصاری صاحب موجود ہیں، اور لفظوں کے سمندر کے تیراک حافظ اللہ دیتا کاشف صاحب جو ہیں ان کی موجودگی صرف اپنی حاضری کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بادشاہ پہ یہ احسان نہ کر کے میں نے تیرا کام کیا ہے، بادشاہ کا احسان مان کے اس نے تیرے سے کام لے لیا ہے، ورنہ رعایا تو اور بڑی تھی، اس کے پاس کام لے سکتا تھا۔ تو بادشاہ کا احسان مان، تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی امت سے پیدا کیا۔ اگر اس کا احسان نہ ہوتا تو ہماری دانش کبھی بھی اس قابل نہ ہوتی۔ کیوں کہ جو دنیا کے دانشور کہلاتے ہیں، جو دنیا کے محقق کہلاتے ہیں، وہ اپنے تحقیق کے میدان میں حضور کے اقوال کو پیش نظر رکھ کے تحقیقات کے میدان میں اترے، نتیجے پہ پہنچ کے بھی وہ نعمت حاصل نہ ہوئی جو ہمیں بچپن سے ملی۔ قصیب انقلاب کی بیٹھک دار الندوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ انسان جو بات کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ لکھے جاتے ہیں، فرشتے دونوں کندھوں پہ موجود ہیں۔ تو قصیب انقلاب کی بیٹھک گواہ ہے کہ اس دن ابو جہل نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا لگایا، نعوذ باللہ، اس کا پنجابی میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آج نئی چھوڑ دی، آج نوی چھاڑ دے۔ کیا کہ محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، بات کرتے ہو، دو فرشتے نقل کرتے ہیں، وہ پورا ریکارڈ ساری زندگی جمع ہوگا۔ کیسی بات ہے کہ ایسا ریکارڈ کہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس پہ ہنسی۔ تو دنیا نے تحقیق کی، جتنی بھی ایجادات آج تک آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی موافقت ہوئی، جتنی بھی ایجادات آئیں کسی نے بھی اسلام قرآن کی نفی نہیں کی۔ تو آج کی ایجادات نے یہ ثابت کیا کہ اس وقت قصیب انقلاب کی بیٹھک میں کہا گیا وہ جملہ لگا ہوا، وہ کہا کہ ریکارڈ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ آج سارے پیغام واٹس ایپ پہ دیے ہیں عاشق رسول ڈاکٹر اکمل بدنی نے، کسی کو نظر آئے؟ ہم ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں، کبھی نظر آیا؟ 128 GB سے کم کسی کے موبائل میں بھی، جیب میں بھی موبائل نہیں ہے، کھول کے دکھاؤ کہاں ہیں تصویریں۔ ریکارڈ موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، چیز موجود ہے، نظر نہیں آ رہا۔ انسان کی بنائی ہوئی ڈبیا، انسان کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی یہ چیز یہ صلاحیت رکھتی ہے، تو ابو جہل کو جھوٹا ہونا پڑا کہ یہ تیرا جھوٹ ہے کہ ریکارڈ ہے چاہے نظر نہ آئے، کیونکہ انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس تحقیق کے بعد بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کلمہ پڑھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل کا کام نہیں، انسانی دانش کا کام نہیں، یہ رحمت کا کام ہے، یہ اللہ کی رحمت کا کام ہے کہ ہم اس کے نبی کے امتی ہیں،
اور ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہا گیا ہے. ہم پیدا ہوئے تو اللہ اکبر سنا. انشاءاللہ العزیز نبی کی رحمت کے سائے تلے ہم جائیں گے تو جاتے ہوئے بھی ہم اللہ اکبر سن کے جائیں گے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور اس کا شکر ادا کیا کریں. شیخ سعدی کا وہی جملہ دہرا کے بات ختم کرتا ہوں کہ بادشاہ پہ احسان نہ کر کہ میں نے تیرا کام کیا، اس کا احسان مان کہ اس نے تیرے سے کام لے لیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر عبد الماجد بٹو صاحب رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. اور مزہ تو تب ہے کہ سرکار محشر میں یہ کہہ دیں، مزہ تو تب ہے کہ سرکار محشر میں یہ کہہ دیں، ارے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. التماس گزار ہوں مرکزی میلاد کونسل کے رہنما، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما جناب محترم فروغ میلاد کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں جناب محمد ایوب مغل صاحب، آپ تشریف لائیں. متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سب سے پہلے میں متحدہ مسلم مومنٹ کے چیئرمین محترم المقام ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حافظ اللہ دیتا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، ملک سلطان محمود ملک صاحب، ان کے دست و بازو ہیں. مجھ سے قبل آپ نے بہت سی خوبصورت تقاریر سنی، جیسے محترم عبد الماجد بٹو صاحب کا خطاب سنا اور جناب وسیم ممتاز صاحب کے ان کے نعتیہ کلام آپ نے سنا. بابو نفیس انصاری صاحب بھی تشریف فرما ہے. انداز بیاں اگرچہ اتنا شوق تو نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. فرانس میں ایک تاریخ ہے، آپ بھی جانتے ہیں. پہلے جو بدبو عام ہوتی تھی تو انہوں نے عطر بنائے، عطر بناتے بناتے اب جو دنیا کا سب سے بہترین عطر ہے وہ فرانس کا ہوتا ہے. اس کمپنی کے مالک سے، جو کہ ایک عورت ہے، پوچھا گیا کہ اس عطر میں کیا خاصیت ہے کہ یہ دوسروں سے منفرد ہے، دوسروں سے جدا گانا ہے، اس کی خوشبو دیر پا ہوتی ہے اور کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کرتی. وہ کہنے لگی کہ اس کا جو یہ گلاب کے پھولوں کا ہم اس کو بناتے ہیں، گلاب کے پھولوں سے، اور ہم نے گلابوں کا بہت سے گلابوں کا عطر بنایا، پوری دنیا سے لیے، لیکن یہ جو عطر ہے یہ مصر میں ہم نے ایک باغ سلیکٹ کیا اور اس مصر کے باغ کے یہ پھول ہیں. پھر ہم نے تحقیق کی کہ اس کا زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی خوشبو بھی دیر پا ہے اور سب سے بہترین خوشبو ہے
تو جب ہم نے اس خاتون نے کہا کہ جب ہم تحقیق کرتے کرتے بنیاد پر پہنچے تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی ایک بوند اس میں ڈالی گئی تھی اس کی بنیادوں میں، تو آج تک اس گلاب کے عطر کا جو عطر سب سے منفرد ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس طرف چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرات محترم، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔ سب سے اہم بات، اور یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے، ہمیں اپنی کوتاہیاں، مجھے اپنی کوتاہیاں دیکھنی چاہیے، مجھے اپنی خامیاں دیکھنی چاہیے، اور مجھے یہ بات کہنے میں بھی کوئی وہ ڈر خوف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا سیلاب ہے، آپ دیکھیں عریانیت کا سیلاب ہے، فحاشی کا سیلاب ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پیٹرول 140 روپے پہ لے کر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی، اور یہ عذاب کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، معاملات پہ غور کرنا چاہیے۔ حضور والا دیگر مقررین کا خطاب تو آپ سنیں گے، میں آپ کی زیادہ سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نبھانی چاہیے کہ نہیں نبھانی چاہیے۔ اور آج یورپین یونین نے یہ کوئی 10-12 دن پہلے ایک قرارداد پاس کی اکثریت سے کہ پاکستان میں 295C کا جو قانون ہے، جو تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے، اس میں تبدیلی، پاکستان تبدیلی کرے۔ آپ بتاؤ، آپ تبدیلی کرنے دیں گے؟ خوف گھبراہٹ نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں بیٹھو، بتاؤ 295C کا دفاع کرو گے؟ اور آپ کو ہم بتا دیں کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے یہ دیوانے، یہ پروانے، یہ مہنگائی تو برداشت کر سکتے ہیں اور حکومت کے ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جس دن 295C کی طرف کسی نے پارلیمنٹ میں نظر اٹھا کر دیکھا، تبدیل کرنے کی کوشش کی، یہ دیوانے گردنیں کٹا سکتے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تحفظ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ میزبانی کی سعادت دی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے اچھے دوست ہیں، آپ جہاں بھی جائیں یہ پیغام ضرور دیجئے، آنے والا دور آپ کے لیے چیلنج کا دور ہے۔ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو کمر بستہ ہونا ہوگا، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو کمر بستہ ہونا ہوگا۔ اور جب تک ہم اپنا یہ کلمہ حق بلند نہیں کریں گے، اور جہاں پر تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم آواز کو بلند نہیں کریں گے، تو پھر یہ غلامی کے دعوے یہ سوالیہ نشان بن جائیں گے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کو اس اہتمام کا، اس خوشی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ جس دفتر میں بھی ہیں، آپ جس جماعت میں بھی ہیں، آپ جس محکمے میں بھی ہیں، آپ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی آنکھیں اور کان کھلے بھی رکھیں اور آواز بھی بلند کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب محمد ایوب مغل صاحب، رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔
التماس گزار ہوں متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے چیف آرگنائزر قومی تاجر اتحاد کے سربراہ جناب سلطان محمود ملک صاحب سے کہ آپ بھی آج کی رحمت للعالمین کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب سلطان محمود ملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خوبصورت محفل حسب دستور جناب چیئرمین ڈاکٹر اکمل مدنی کی رہائش گاہ پر جس اہتمام سے سجائی جاتی ہے، یہ 21ویں جو ہے ہماری کانفرنس ہے۔ متحدہ مسلم موومنٹ نے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، سنی ہیں، اہل تشیع ہیں، بریلوی ہیں، سب کو ایک جگہ پر امن محبت کا پیغام دیا، اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ دوستوں میں اضافہ ہوا، اور اس پلیٹ فارم سے واحد پلیٹ فارم ہے ملتان کا، بلکہ میں تو کہوں گا پنجاب کا، کہ جہاں کبھی بھی بیٹھ کر ہم سب دوستوں نے مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی، مسلمانوں میں جذبہ ایمانیت کی بات کی۔ اور آج کا دن جو ہے وہ جس طرح ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا، ایوب مغل صاحب نے، کہ ہم کسی صورت میں بھی ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب تحفظ ناموس رسالت کی بات آئے گی تو ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے، لیکن حکومت کو اور ان قوتوں کو کبھی بھی اس بل میں چھیڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب سلطان محمود ملک صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان، جس کا منشور آپ یہ بیک پہ اسٹیج پہ لگے ہوئے پین فلیکس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد عالم کا قیام امن، فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرگرم عمل، نفاق نہیں اتفاق چاہتے ہیں، فساد نہیں اتحاد چاہتے ہیں۔ ہمارے چیئرمین متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے سربراہ چیئرمین جناب ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب، آپ نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی دعوت دی ہے، امن کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات بھی فرمائیں گے اور اپنے معزز مہمانان کا شکریہ ادا فرمائیں گے۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین۔ میں متحدہ مسلم موومنٹ کی طرف سے 21ویں رحمت للعالمین کانفرنس کے انعقاد پر آپ کی آمد پر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ خصوصاً سٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین کرام جناب شیخ صاحب، جناب وسیم صاحب، جناب مغل خان صاحب، جناب ملک یوسف صاحب، جناب ملک سلطان صاحب، جناب عالم حامدی صاحب، علامہ حامدی صاحب، جناب میرے بڑے بھائی شعیب اکمل صاحب، اور میرے رائٹ ہینڈ پر ہمارے جنرل سیکرٹری رواں دواں جناب کاشف بوسن صاحب، بابو جی نعیم صاحب، اشرف صاحب، اور کیا نام ہے بھول گیا، میاں رزاق صاحب، اور دوسرے احباب جو نظر آ رہے ہیں مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ ہمارے پپو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ملتان کی معروف سماجی شخصیت ہیں، میرے بڑے دوست ملتان کے سینئر ڈاکٹر رئیس احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر میرے بائیں ہاتھ پہ ہماری ضلع کے پریزیڈنٹ جو ہیں ملک عمران یوسف صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر ماجد بھٹو صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ڈویژن صدر حافظ ظفر قریشی صاحب کا نام جو ہے نا جانا پہچانا ہے، تو اس کے علاوہ ہمارے منہاج القرآن طریق کے راؤ رضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شہزاد خان بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری عثمان آباد احسن کالونی کے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے۔ میں آپ تمام کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے۔ شیخ عبدالحمید صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، طریق محمدی کے سربراہ ہیں اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ کے، حضرات عالم حضرات میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لائٹس ایسی ہیں کہ فیسز نظر نہیں آ رہے، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کی دعاؤں سے میں ایک بہت بڑے آپریشن کے مرحلے سے گزرا، 6 مہینے میں صاحب فراش رہا، اور ایوب مغل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے بڑے بھائی، تو
पप्पू साहब के बेटे बैठे हुए हैं, अदनान साहब, तो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी कॉलेज के शाह साहब बैठे हुए हैं। तो आपकी दुआओं से मेरे दोस्तों ने दुनिया में कोने कोने में, मुझे यकीन नहीं आया कितनी दुआएं की, और सरकार पास की नज़र करम से आज मैं इस काबिल हुआ। मैं सोच रहा था कि क्या ये महफिल जो है, जो तसलसल चलती है हमारे मदनी हाउस में, सालाना बहुत सी महफिलों का इनकाद होता है, छोटी बड़ी का। अब हमने एक अपना सेक्रेटरीट बनाया है, छोटी सी मीटिंग वहाँ करते हैं, बड़ी यहाँ करते हैं। तो उस सालाना जो शेड्यूल है हमारा, उसमें सालाना रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस सर फरिश्त है। तो सरकार पास की नज़र करम से आज ये भरपूर आपकी शिरकत, बहुत अहबाब आए, दोस्त आए, चूँकि मुल्तान के कोने कोनों में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद की महफिलें मुनक़िद की हुई हैं, इसलिए दोस्त अहबाब आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमने भी इसरार नहीं किया कि उनका आना हमारे लिए बैस इज़्ज़त हुआ, और जो बैठे रहे दोस्त, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रात कराम, मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया में दो तीन चीज़ें दुनियावी लिहाज से बहुत नेमत गिरदानी जाती हैं। उसमें यह है कि दुनियावी मालो दौलत, शान शौकत जो है, मटीरियलिस्टिक जो आइडिया है, जो थ्योरीज हैं, वो कहते हैं कि जिसके पास है ही हैज़ गॉट एवरीथिंग। इसके अलावा सेहत को मुआलिजीन ने, साइंसदानों ने कहा कि हेल्थ इज़ देयर एवरीथिंग इज़ वेल। आज इस महफिल में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपके पास सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है, अगर आप मुसलमान हैं, सरकार दो आलम के गुलाम हैं, तो समझे कि आपने दोनों जहानों की नेमतें हासिल कर ली। इसके सामने न सेहत का कोई मुकाम है, न दुनियावी शान शौकत का कोई मुकाम है। बड़े बड़े दारुल सिकंदर आए, आज उनकी कब्रों का नाम निशान भी नहीं है, लेकिन वो बोरिया नशीन जो सरकार दो आलम के गुलाम थे, हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद, सुल्तान हिंद, मुल्तान के हज़रत शाहरुख आलम, हज़रत शाह तबरेज़, शहबाज कलंदर, ऐसी हस्तियाँ जो थीं, जो चटाई पर बैठ कर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, आज पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाकर सजदा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ मुकाम उनको सरकार पास उनकी गुलामी से मिला है। दुनियावी दौलत, पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री आप देख लें, कितने बादशाह गुजरे हैं, कितना हटो बचो चलाओ और प्रोटोकॉल हमने अपनी आंखों से देखा है। बड़े बड़े गवर्नर्स को, बड़े बड़े वज़रा को, बड़े बड़े वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, लेकिन कोई पूछता भी नहीं, लोगों को पता भी नहीं कब्रें कहाँ हैं, कोई जाता भी नहीं है। लेकिन आप दादा गंज बख्श चले जाएं, आपको जगह नहीं मिलेगी। हर वक्त दुरूद सलाम की महफिलें हैं, हर वक्त कुरान खानी हो रही है। तो ये सब कुछ है सरकार दो आलम की। तो जैसा कि फरमाया था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो हम मुत्तहिदा मुस्लिम मूवमेंट जो है वो भी अपने 21 साल के क़याम में है। हमने हमारा वी आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक मिशन लिया कि तमाम जो मेरी एक फिक्र है कि जितने भी मसाले के इस्लाम हैं वो सारे आशिक रसूल हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे वो देवबंद हैं, चाहे वो अहले तशीह हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं। मेरी नज़र में वो सारे आशिक रसूल हैं अपनी अपनी फिक्र के लिहाज से। और जब तक हम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, हम कभी भी ये फॉरगेटेड कि हम कुफार पर गलबा कर सकते हैं। मैंने एक टीम में कहा था, बाबूजी बैठे हैं, डिप्टी मेयर हैं मुल्तान के, बहुत सीनियर सियासतदान हैं, अशरफ कुरैशी भाई बैठे हैं और मखदूम साहब बैठे हुए हैं। मैंने 2-3 महफिल में कहा था कि कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता जब तक एक फैक्टर को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बाबूजी से बड़ी डिस्कशन हुई मेरी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैंने यूरोप, पूरब और अरब की सरजमीन को खंगाला है
اور اعلیٰ درجات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے پرنسس کے ساتھ کام کیا ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں. اور آپ ابھی دیکھ لیں عمران خان صاحب نے کتنی کوشش کی ہے. ان کی جو تقاریر ہیں اقوام متحدہ میں ابھی جو تھا وہ جب یہ اسلامک جو فورم تھا اس کو بلانے کی بات ہوئی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جان چاہتا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. کن لوگوں نے عرب میں مندر کیمپ کیے ہیں، کن لوگوں نے وہاں پوجا پاٹ شروع کی ہے. وہ عرب جس کے متعلق فرمایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کفار اور مشرکین کو یہاں سے نکال دو. آج مشرکین نے وہاں ڈیرے ڈال دیے ہیں. یہ صرف ہماری ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنے فروعی مسائل کو پس پشت نہیں ڈالیں گے، ہم کبھی بھی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکیں گے کہ سرکار دو عالم وسلم کا جھنڈا جو ہے وہ ہم کائنات پر لہرا سکیں. تو آج اس نیک محفل میں آپ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس بھی شعبہ حیات میں ہیں، آپ یہ آج وعدہ کر کے جائیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کے لیے کام کریں گے. ہم نفرتیں مٹائیں گے اور ہر اس شخص کو بے نقاب کریں گے، اس کو روکیں گے جو مسلمانوں میں اور مسلم امہ میں نفرتیں پھیلائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیغام جو ہے، آج مسجد جو ہیں وہ تقسیم ہو چکی ہیں، ان میں بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع جاتے ہیں، مسلمان کوئی نہیں جاتا. اس بات کو ختم کرنا ہوگا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں کو اللہ کا گھر رہنے دیں. اپنی تشریح کے بل بوتے پر دوسرے کی جو خیالات ہیں اس کا احترام کریں. تمام مسلمان ہیں، اور وہ کیا عالم ہوگا جب آپ جنت میں جائیں گے اور تمام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اچھا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے. ہم تو اس کو کافر کہتے تھے. انشاءاللہ تعالی سب جنتی ہیں، سب حضور پاک کے غلام ہیں. اختلافات ہیں تھوڑے فروعی تو ان کو نظر انداز کر دیں. حضور پاک کی اور اس شخص کو سٹیج پر جگہ نہ دیں جو مسلمانوں میں نفرت پھیلائے. صرف اسی بنیاد پر ہم کشمیر بھی لے سکتے ہیں، فلسطین بھی لے سکتے ہیں، اور کسی بھی کافر مشرک کو ہماری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی. میں ہر کسی کا جو یہاں اس محفل میں ہے، جو آیا، جو چلا گیا، جس نے دعائیں بھیجی، جنہوں نے پیغامات بھیجے، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے خاندانوں کے ساتھ آباد و شاداب رکھے. وما علینا الا البلاغ. متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے سربراہ اتحاد بین المسلمین کے داعی جناب ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، معزز مہمانان کا شکریہ ادا کر رہے تھے. دوران گفتگو جیسا کہ آپ نے دیکھا، ممتاز صحافی، ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ و چیف ایگزیکٹو مکس نیوز جناب محترم ملک محمد اکمل ویس صاحب آپ تشریف لائے. آپ کو سمیع قلب سے خوش آمدید. متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے زیر تمام حضور کی جشن ولادت باسعادت کے اس عظیم موقع پر مدنی ہاؤس میں رحمت للعالمین کانفرنس کے انعقاد پر میں تمام معززین عمائدین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عزتیں ہمیشہ بلند فرمائے. دعا کے لیے میں التماس گزار ہوں ممتاز مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے مرکزی نائب صدر جناب علامہ غلام دستگیر حامدی صاحب سے تمام حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کر جناب علامہ غلام دستگیر حامدی صاحب کے ملک فرمائیں. آپ ملک کی سلامتی، قومی ترقی کے لیے، محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی بلندی درجات کے لیے، اور ہمارے کرم فرما متحدہ مسلم مومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر اکمل مدنی کی مکمل صحت یابی کے لیے آپ دعا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے مولا کریم، جو کچھ ہم نے سب نے کلام پاک، علم شریف، کل شریف، درود شریف پڑھی ہے، اور اس محفل جو بھی ہے، یہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، ہدیتاً تحفتاً قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، اہل بیت کرام، حسنین کریمین، شہداء کرب و بلا، شہداء بدر و احد، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جمیع اولیاء کرام، چاروں سلاسل کے بزرگان دین، کل اولیاء کرام کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے مولا کریم، خصوصی طور پر علامہ اقبال کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو، سردار عبدالرب نشتر رحمۃ اللہ علیہ کو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو اس کا ثواب پہنچا۔ جو پاکستان نواب لیاقت علی خان صاحب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ، جتنے بھی پاکستان کے محسن بانیان ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں ہماری قیادت کی، یہ تحفہ ہمیں دے کر گئے، سب کی مغفرت فرما، ان کے بلندی درجات فرما۔ اور جو 20 لاکھ شہید ہوئے ہیں راستوں میں، قافلوں میں، اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ ان شہداء کا صدقہ اس پاکستان کو امن استحکام عطا فرما۔ یہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما، ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آج کی محفل کو منظور و مقبول فرما، اس کی برکتوں سے ہمیں نواز دے۔ اس کا جو مین مقصد ہے، نفرتوں کو دور کرنا، باہمی اتحاد اتفاق پیدا کرنا، جو مسلم متحدہ مسلم مومن کا جو منزل ہے اور جو مقصد ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پاکستان میں ہمیں ایک اور نیک فرما دے۔ یا اللہ، ڈاکٹر اکمل صاحب جو مشن لے کر اٹھے، اس مشن کو کامیاب فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر کرم فضل فرما دے۔ یا اللہ، ہم جتنے بھی حاضرین ہیں سب پر اپنا کرم فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو رزق میں برکتیں عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس کے محافظوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو تادیر قائم و دائم رکھ لے۔ یا اللہ، اپنا کرم فرما، ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ، ایک بار پھر دعا کرتے ہیں بانیان محفل، شرکائے محفل اور بانی محفل ڈاکٹر اکمل مدنی کے لیے، اللہ ان کو اسی طرح محفلیں سجانے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ، جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔